یہ مرثیہ جناب علی اصغر علیہ السلام کے حال کا ہے اور علامتی مرثیہ ہے جس کا عنوان ہے گلاب۔ یہ فیض آباد میں نے پڑھا تھا۔ ایک صلوات دیجیے محمد والا۔ فاتحہ۔ پیش کراؤں کہ ہے خار ہیں خار یا خزاں ہے مسلح برائے گل۔ مسلح کہتے ہیں ہتھیار بند کو۔ ہیں خار یا خزاں ہے مسلح برائے گل، ٹھہرا ہے کون خاروں کی عزت پر سوائے گل۔ پتھر کو موم کرنے لگی ہے ہوائے گل، گونجی ہے دشت میں تر و تازہ صدائے گل۔ کیا صدا ہے کہ دور خزاں پھرائے لڑے اس بہار سے، دور خزاں پھرائے لڑے اس بہار سے، بچ کر دکھائے تیغ تبسم کے وار سے، بچ کر دکھائے تیغ تبسم کے وار سے۔ بکھرے ہوئے زمیں پر تھے شاہ زمن کے گل، کچھ تو حسین کے تھے تو کچھ تھے حسن کے گل۔ تارے مہک رہے تھے انجمن کے گل، خوشبو سے تر تھے دشت میں سارے چمن کے گل، خوشبو سے تر تھے دشت میں سارے چمن کے گل۔ گل کا لہو زمیں پر گرے یہ محال ہے، گل کا لہو، سب علامتیں ہیں، گل کا لہو زمیں پر گرے یہ محال ہے، خوشبو کو کوئی قتل کرے کیا مجال ہے، خوشبو کو کوئی قتل کرے کیا مجال ہے۔ صحن چمن میں کھاتے ہیں پھولوں سے خار خار، صحن چمن میں کھاتے ہیں پھولوں سے خار خار، ایک پھول کے مقابلے میں ہیں ہزار خار، ایک پھول کے مقابلے میں ہیں ہزار خار، کم ہے کہوں ہزار کے ہیں بے شمار خار، اور کرنے لگے ابائے چمن تار تار خار، مجھ کو بھی ایسے خار مزاجوں سے آر ہے، بیت ہے کہ مجھ کو بھی ایسے خار مزاجوں سے آر ہے، سب سے نہیں گریز مگر ان سے خار ہے۔ صلی محمد وآل محمد۔ سب سے نہیں گریز مگر ان سے خار ہے، دیکھو تو ہیں زمانے میں ہر سو ہزار گل، وہ اصل گل ہے کہتے ہیں کہتی ہے جس کو بہار گل، دیکھو تو ہیں زمانے میں ہر سو ہزار گل، وہ اصل گل ہے کہتی ہے جس کو بہار گل۔ لے کر ہوائے صبح چلا ذمہ دار گل، سب شام کے چراغ ہوئے بار بار گل، سب شام کے چراغ ہوئے بار بار گل، شب زادے وقت صبح بیاں دے کے رہ گئے، اب بجھتے ہوئے چراغ دھواں دے کے رہ گئے۔ ثواب یہ محمد والے عظمات میں یہ سب پھولوں کا ذکر ہو رہا ہے اور سب علامتیں ہیں۔ بات میں کہ بیلا بھی پھول ہے مگر اس کی ہے اور اس کی ہے بات اور، بیلا بھی پھول ہے یہ گلاب ہے، بیلا بھی پھول ہے مگر اس کی ہے اور بات، ہر وقت سرخ ہر وقت، ایک سرواز یہ ورمت والا، بیلا بھی پھول ہے مگر اس کی ہے اور بات، ہر وقت سرخ رو ہے چمن میں اسی کی ذات، خوشبو بھی اس کی رکھتی ہے اپنے الگ صفات، سارا چمن الگ ہے الگ اس کی کائنات، سارا چمن الگ ہے الگ اس کی کائنات، وہ ہے گلاب جس کا پسینہ گلاب ہے، وہ ہے گلاب
جس کا پسینہ گلاب ہے، المختصر کے پھولوں کا راجہ گلاب ہے۔ سوال بھی برحمد علیہ بات میں کہ سرخی پر جس کی سرخی پر جس کی صحن چمن کو ہے ناز، وہ جو خوشبوؤں کی لے میں بھی رکھتا ہے ساز، وہ جو درمیاں چٹانوں کے رکھے گداز، وہ سرور بھی سربلند بھی اور سرفراز، وہ بیت ہے کہ خوشبو سے اس کی صحن خزاں میں بہار ہے، خوشبو سے اس کی صحن خزاں میں بہار ہے، اور سرخی پر اس کی رنگ افق بھی نثار ہے، سرخی پر اس کی رنگ افق بھی نثار ہے۔ ایک ہے سوال اور جوابوں کے پیرہن، بطور خاص کہ ایک ہے سوال اور جوابوں کے پیرہن، ایک منظر حسین پر خوابوں کے پیرہن، ایک لفظ پر چڑھے ہیں کتابوں کے پیرہن، ایک لفظ پر چڑھے ہیں کتابوں کے پیرہن، اور پہنے ہیں خوشبوؤں نے گلابوں کے پیرہن، پہنے ہیں خوشبوؤں نے گلابوں کے پیرہن، ہونٹوں پر اب فضاؤں کے شکوہ کوئی نہیں، اب بے لباس صحن چمن کا کوئی نہیں، اب بے لباس صحن چمن کا کوئی نہیں۔ ایک سوال بھی آتمائے کہ یہ غم تھا باغبان کو، خلق خدا تھی خشک، سیراب کل جہان تھا سیراب کل جہاں تھا مگر کربلا تھی خشک، پانی کی ایک بوند نہ تھی کل ہوا تھی خشک، پتے ہرے ہرے تھے مگر سب فضا تھی خشک، اس جستجو میں نکلا تھا نکہت کا قافلہ، اور ٹھہرا تھا ایک دشت میں جنت کا قافلہ، ٹھہرا تھا ایک دشت میں جنت کا قافلہ، کچھ اہل خانداں تھے کچھ آل رسول تھے، بے آب بھی کھلے ہوئے جنت کے پھول تھے، دنیا کے جتنے حسن تھے پیروں کی دھول تھے، کانٹوں سے جتنے گزرے مصائب قبول تھے، ہمات مائیں کہ جن کا کوئی سوال نہیں وہ جواب تھے، جن کا کوئی سوال نہیں وہ جواب تھے، ناکام سب زمانہ تھا یہ کامیاب، ناکام سب زمانہ تھا یہ کامیاب تھے، پیشانیوں پہ نور الہی تھا جلوگر، وہ دوش پر ابا ہے مزمل کے نام پر، یاسین ان کا دل ہے تو نادے علی سپر، یاسین ان کا دل ہے تو نادے علی سپر۔ بات مائے چوتھا مصرع کہ فتح مبین کے قدموں سے لپٹی ہوئی ظفر، فتح مبین کے قدموں سے لپٹی ہوئی ظفر، کچھ اس طرح تھے ہونٹوں پر سورے سجے ہوئے، کچھ اس طرح تھے ہونٹوں پر سورے سجے ہوئے، رکھے تھے جیسے رحل پر قرآن کھلے ہوئے، رکھے تھے جیسے رحل پہ قرآن کھلے ہوئے، یہ تھے گناہ گار ہواؤں کے حوصلے، بے صوت ہو چکے تھے صداؤں کے حوصلے، بڑھتے ہی جا رہے تھے خطاؤں کے حوصلے، بام عروج پر تھے بلاؤں کے حوصلے، پھر بھی فضائے امن کا یہ اختیار تھا، وہ گل مہک رہا تھا جو جانے بہار تھا، وہ گل مہک رہا تھا جو جانے بہار تھا، اس جانے منقبت کا قصیدہ بھی نظم کر، کتنا تبسمی تھا وہ چہرہ بھی نظم کر، خاروں پر ایک پھول کا حملہ بھی نظم کر، اے فکر ایسے گل کا سراپا بھی نظم کر۔ ایک سراپا ہے جناب علی اصغر کا گلاب کے حوالے سے کہ اے فکر ایسے گل کا سراپا بھی نظم کر، اس کا ہو ذکر آج جو غنچہ گلاب ہے، غنچہ ہوتا ہے بالکل چھوٹا پھول اور گلاب پورا مکمل پھول، کہ اس کا ہو ذکر آج جو غنچہ گلاب ہے، جس ذکر میں نماز سے بڑھ کر ثواب ہے۔ ایک سوال بھی محمد علیہ غنچہ چمن کا ہے تو مگر معجزن گلاب، بچپن سے اس گلاب پر قربان تھا شباب، پتی مڑی ہوئی کہ بہاروں کی پیچ و تاب، اس شاخ کی لچک پر فدا ہو ہوا کا خواب، شبنم گری زمین پر کہ موتی گلاب کا، یا بویا گیا ہو بیج کوئی انقلاب کا،
بویا گیا ہو بیچ کوئی انقلاب کا، وہ مسکرائے گر تو نیا انقلاب آئے، دم توڑے ظلم خاک ہو ظالم ادھر جو آئے، پتھر رسیں ہوائیں رکیں دشت خوف کھائے، پتھر رسیں ہوائیں رکیں دشت خوف کھائے، بادل بھی جل اٹھیں یہ اگر بجلیاں گرائے، بادل بھی جل اٹھیں یہ اگر بجلیاں گرائے، اس سن میں ایسا عزم ہو یہ آب و تاب ہو، اس سن میں ایسا عزم ہو یہ آب و تاب ہو، کیا ہو جو اس گلاب کا عہد شباب ہو، کیا ہو یہ مرثیہ جیسے پڑھنا چاہیے پڑھ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ 2-4 سال پہلے پڑھا تھا، ابھی دم سے نکالا ہے ابھی ایک سرواج رحمت والا، میرے خیال سے کم 6 سال پہلے یہ وہاں پڑھا تھا مرثیہ فیض آباد میں۔ بعد میں کہ عہد شباب میں جو یہ گھر سے نکل پڑے، کیا ہو جو اس گلاب کا عہد شباب ہو، عہد شباب میں جو یہ گھر سے نکل پڑے، دنیا کے کاروبار میں ایک دم خلل پڑے، ٹھہرا ہوا خیال اگر ہو تو چل پڑے، فرمائیں کہ ظلم و ستم کے ماتھے پہ جتنا بھی بل پڑے، ہمراہ اس کے ایک قیامت بھی ساتھ ہو، قدموں کو چومتی ہوئی جنت بھی ساتھ ہو، قدموں کو چومتی ہوئی جنت بھی ساتھ ہو، یوسف جہاں بھی دیکھے وہیں اپنا دل بچھائیں، موسیٰ کا غیظ دور ہو، مصرع ہے کہ موسیٰ کا غیظ اگر دیکھ لیں، پھر سے پڑھ رہا ہوں، یوسف جہاں میں دیکھیں تو وہ خود اپنا دل بچھائیں، موسیٰ کا غیظ دور ہو ہر بار مسکرائیں، موسیٰ کا غیظ دور ہو ہر بار مسکرائیں، عیسیٰ کو جوش آئے تو مردے نئے جلائیں، عیسیٰ کو جوش آئے تو مردے نئے جلائیں، المختصر کے سارے نبی دیکھتے ہی جائیں، بیت ہے کہ المختصر کے سارے نبی دیکھتے ہی جائیں، آئے بہار اور فضا جھومنے لگے، آخر نبی جو دیکھیں گلا چومنے، آخر نبی جو دیکھیں گلا چومنے لگیں، کیا لکھوں کیا بیان کروں کیا رقم کروں، سونے کے زیورات میں پیتل کو ضم کروں، خود ساختہ غزل سے ادب پر ستم کروں، خود ساختہ غزل سے ادب پر ستم کروں، یا مرثیے کے بند لکھوں اور کرم کروں، بیت ہے کہ اردو ادب کا ایسا مقدر دکھائی دے، میدان میں ایک فرد بھی لشکر دکھائی دے، میدان میں ایک فرد بھی لشکر دکھائی دے، کرتے ہیں اس گلاب کی جب گفتگو گلاب بند ہے، کرتے ہیں اس گلاب کی جب گفتگو گلاب، کرتے ہیں مانگ مانگ کے شبنم وضو گلاب، کرتے ہیں مانگ مانگ کے شبنم وضو گلاب، کیوں کر نہ اس کے ذکر ہو، کیوں کر نہ اس کے ذکر سے ہو سرخرو گلاب، کیوں کر نہ اس کے ذکر سے ہو سرخرو گلاب، رکھتے ہیں دل میں ایک یہی آرزو گلاب، آرزو سنیے کہ رکھتے ہیں دل میں ایک یہی آرزو گلاب، ہونٹوں پہ وہ صغیر تبسم سجا رہے، ہونٹوں پہ وہ صغیر تبسم سجا رہے، ہو ذکر اس کا دہر میں جب تک خدا رہے، صلوات جی بر محمد والے محمد، سماعت میں پلکوں پہ با قطار سجے وہ مزاح کے تیر، مزاح یہ پلکوں کی جو مہین مہین جو بال ہوتے ہیں ان کو مزاح کہتے ہیں، سماعت میں پلکوں پہ با قطار سجے وہ مزاح کے تیر، آنکھیں وہ جس کی چاہ میں یوسف ہوئے اسیر، آنکھیں وہ جس کی چاہ میں یوسف ہوئے اسیر، ابرو کا خط کہ غیظ علمدار کی لکیر، ابرو کا خط کہ غیظ علمدار کی لکیر، وہ پتلیاں کہ نظروں میں ہر ایک حد اخیر، وہ پتلیاں کہ نظروں میں ہر ایک حد اخیر، آنکھوں کی وہ نمی تھی سمندر کی آبرو، اور پیاسے کی چشم ناز تھی کوثر کی آبرو، پیاسے کی چشم ناز تھی کوثر کی آبرو، جس پر نثار ہوتی تھی پلکوں کی تتلیاں، یہ حسن ہے کہ کاٹ لیں ہونرے بھی انگلیاں، ایک سوال رحمت والا، جس پر نثار ہوتی ہیں پلکوں کی تتلیاں، یہ حسن ہے کہ کاٹ لیں ہونرے بھی انگلیاں، اس کی لچک کے جھونکوں سے ڈرتی ہیں آندھیاں،
اس کی چمک کو دیکھ لرزتی ہیں بجلیاں، جس کے لہو کی چھاپ افق کا خمار ہے، اس کے سبب زمین پہ یہ لالہدار ہے۔ سواج بھی محمد وہاں ہے کہ غنچہ یہ جس چمن میں کھلا تھا، غنچہ یہ جس چمن میں کھلا تھا وہی چمن، جنت بھی جس کو کرتی ہے سجدہ وہی چمن، کہتے ہیں جس کو باغ خدا کا وہی چمن، نگراں تھی جس کی فاطمہ زہرا وہی چمن، نگراں تھی جس کی فاطمہ زہرا وہی چمن، ہر پھول سرخ ہو کے زمیں پر بکھر گیا، ہر پھول سرخ ہو کے زمیں پر بکھر گیا، پرخار دشت پھولوں کی لاشوں سے بھر گیا، پرخار دشت پھولوں کی لاشوں سے بھر گیا، پھولا پھلا چمن ہوا پھولوں کی قتل گاہ، پامال ہو چکی تھی بہاروں کی کل سپاہ، حسرت سے باغبان نے کلیوں پکی نگاہ، منظر یہ دیکھ ہونٹوں سے نکلی جو سرد آہ، حل من کہا تو نصرت حق کا پتہ دیا۔ آخری مصرع بطور خاص اس سلسلے کا سماعت میں چھٹا مصرع کہ حل من کہا تو نصرت حق کا پتہ دیا، اس گل نے اپنی شاخ سے خود کو گرا دیا، اس گل نے اپنی شاخ سے خود کو گرا دیا، حجت خدا کی ہے تو اسی کا ہے یہ بیاں، جس کے سبب ہے آج یہ رنگ جس کے سبب ہے آج بھی یہ رنگ گلستاں، ہوتے ہیں جس سے خاروں کے چہرے دھواں دھواں، ہے آج میرے لب پر اسی گل کی داستاں، خوشبو اسی کی پھیلی ہوئی ہے چمن چمن، جس نے بنا دیے ہیں زمیں اور گگن چمن، آتمائیں کہ خاموش لفظ کرنے لگے ہیں خدا کا ذکر، شمس الضحیٰ کا ذکر ہے، بدر الدجا کا ذکر، شمس الضحیٰ کا ذکر کہیں حل عطا کا ذکر، بدر الدجا کا ذکر کہیں انما کا ذکر، قرآن پاک چھیڑتا ہے پھر کسا کا ذکر، سائے میں ایک غبار کے، سائے میں ایک ابا کے ہے چہرہ گلاب کا، سائے میں ایک ابا کے ہے چہرہ گلاب کا، جزدان میں سفر ہے خدا کی کتاب کا۔ سلوات بھی برحمن والا، جزدان میں سفر ہے خدا کی کتاب کا، آدمائے کہ سوکھے ہوئے لبوں پر خدا کا کلام تھا، سوکھے ہوئے لبوں پر خدا کا کلام تھا، کیا وہ سوال آپ تھا اور ایک امام تھا، کیا وہ سوال ہے جس کے صدقے میں جنت و کوثر بنائے گئے ہیں، وہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے پانی دے دو، کیا وہ سوال آپ تھا اور ایک امام تھا، مجبور وہ تھا جس کا زمانہ غلام تھا، باد صغیر ہم پر تو ہنسنا حرام تھا، ہم سب پہ ہے نگاہ جناب امیر کی، ہنسنا ہے گر تو لیجئے اجازت صغیر کی، ہنسنا ہے گر تو لیجئے اجازت صغیر کی، غنچے کی تازگی تھی کہ سورج کا امتحان، اندوہ میں تبسم ناطق کا العما، شہر خاموش اور وہ تقریر بے زباں، بت خانے میں تھا حجت کعبہ کا یہ بیاں، بت خانے میں تھا حجت کعبہ کا یہ بیاں، محسن کی طرح دیکھیے ایک سلواج بھی رحمت والے اہل بیت کے گھرانے میں یہ دوسری شہادت ہے اس طریقے کی، اس سے پہلے جناب محسن کی شہادت ہو چکی ہے، ایک اس کا اشارہ میں نے دینے کی کوشش کی ہے، بت خانے میں تھا حجت کعبہ کا یہ بیاں، محسن کی طرح میں بھی ہوں بیٹا بطول کا، محسن کی طرح میں بھی ہوں بیٹا بطول کا، چھوٹا سا ایک گلاب ہوں باغ رسول کا، چھوٹا سا ایک گلاب ہوں باغ رسول کا، ایک سلوات بھی رحمت والے بس جلدی پیش کر رہا ہوں سماعت میں کہ پنکھڑیاں تھیں گلاب کی یا تھے لبے صغیر، یہ سراپا ہے، پنکھڑیاں تھیں گلاب کی یا تھے لبے صغیر، دیکھا جو نازکی نے تو وہ بھی ہوئی اسیر، لیکن عدو حسین کا تھا اس قدر شریر، ڈرتا ہوا کماں سے چلا ہرملا کا تیر، بیت ہے کہ غنچہ ہنسا جو لے کے اجازت امام سے، غنچہ ہنسا جو لے کے اجازت امام سے، پرغیظ نکلی تیغ تبسم نیام سے، پرغیظ نکلی تیغ تبسم نیام سے، پرغیظ نکلی تیغ تبسم نیام سے، سلوات بھی محمد والے اب دیکھیے شہزادے نے تیر تو نہیں چلائی، تیر نہیں چلائی ہے، تلوار نہیں چلائی ہے،
مگر تیغ تبسم چلائی ہے۔ میں نے جواز پیدا کیا اور اس کے اندر سے کوشش کی کہ کچھ چیزیں وہیں سے نکال لی جائیں۔ بات میں کون سی تیغ چلائی ہے؟ وہ تیغ جس کے سامنے بیکار من چلے، وہ تیغ جس کے زخم کو مرہم نہ بھر سکے، یہ قول ہے۔ وہ تیغ جس کے زخم کو مرہم نہ بھر سکے، تھے پست جس کے سامنے تیروں کے حوصلے، اس کی چمک بڑھاتے تھے ڈھالوں کے آئینے، سورج نے ایسا نور ذخیرہ نہیں کیا، سورج نے ایسا نور ذخیرہ نہیں کیا، بادل نے ایسی تیغ کا سایہ نہیں کیا، بادل نے ایسی تیغ کا سایہ نہیں کیا۔ سماعت میں چمکی تو بجلیوں پر بھی بجلی گرا گئی، پتھر کٹے پہاڑوں کے دل میں سما گئی، نظروں سے ہو کے دل میں جو اتری تو بھا گئی، جو دل جلے تھے ان کے کلیجوں تک آ گئی، جو دل جلے تھے ان کے کلیجوں تک آ گئی، گرمی تیغ اتنی تھی پتھر بھی گل گئے، داؤد مسکرایا تو لوہے پگھل گئے، داؤد مسکرایا تو لوہے پگھل گئے۔ سماعت میں بھگدڑ ہوئی اندھیروں میں چمکی ضیاء کی تیغ روشنی، بھگدڑ مچی اندھیروں میں چمکی ضیاء کی تیغ، دکھ کی بلائیں دیکھ کے رد بلا کی تیغ، الجھی ہوئی تھیں مشکلیں یہ تھی مشکل کشا کی تیغ، کافر بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہے خدا کی تیغ، کافر بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہے خدا کی تیغ، لاکھوں کی فوج بھی ہو تو کوئی بچے نہیں۔ بطور خاص بند اور یہ بڑی محنت کا مصرع پیش کر رہا ہوں، لاکھوں کی فوج بھی ہو تو کوئی بچے نہیں، ہو جائیں سارے قتل مگر خون بہے نہیں، لاکھوں کی فوج بھی ہو تو کوئی بچے نہیں، ہو جائیں سارے قتل مگر خون بہے نہیں۔ اور میں کہ گردن کو چھو کے آئی کمر سے نکل گئی، دل چاک چاک ہو گئے سر سے نکل گئی، آنکھیں پھٹیں جو دیدہ تر سے نکل گئی، پھر بھی پتہ چلا نہ کدھر سے نکل گئی، پھر بھی دیکھ ہی نہیں پا رہے نا، پھر بھی پتہ چلا نہ کدھر سے نکل گئی، پیاسے کا ایک وار سبھی کو رلا گیا، پانی ہوا جو خون تو آنکھوں تک آ گیا، پانی ہوا جو خون تو آنکھوں تک آ گیا۔ اور بس اپنے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ کہتے تھے شاہ پیاسے چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، کہتے تھے شاہ پیاسا ہے بچہ ستم نہ ڈھاؤ، مجھ پر تو ظلم ڈھائے ہیں بچے پر رحم کھاؤ، پی لوں گا میں بہانے سے پانی، بھلا بتاؤ لو آؤ اپنے ہاتھ سے پانی اسے پلاؤ، یہ امتحان باپ نے کیسے بھلا دیا، بچے کو جلتی ریت پر شہنے لٹا دیا، بچے کو جلتی ریت پر شہنے لٹا دیا، اصغر کے پاؤں چوم کے ہلتی تھی کربلا، اصغر کے پاؤں چوم کے ہلتی تھی کربلا، میں کہ کھلبل ہوئی ہواؤں میں دریا مچل پڑا، زیر زمین آپ ابلنے کو جب بڑھا، یہ سوچ کر صغیر کو شہ نے اٹھا لیا۔ دیکھیے روایتوں میں ملتا ہے، اور بہت سے ہندو رائٹر ایسے ہیں جنہی نے لکھا ہے کہ جناب علی اصغر کو امام حسین نے ڈالا اور فوراً کیوں اٹھا لیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر نہ اٹھاتے تو جتنا زمین کا پانی تھا سب باہر آ جاتا اور دنیا تباہ ہو جاتی۔ بات میں اسی کو نظم کرنے کی سوچا، یہ سوچ کر صغیر کو شہ نے اٹھا لیا، اپنی حدوں کو چھوڑ کے دریا نہ چل پڑے، ایسا نہ ہو زمین سے پانی ابل پڑے، ایسا نہ ہو زمین سے پانی ابل پڑے، بولا عمر یہ شمر سے کس جا ہے ہرملا، بدبخت بولا بیٹھا ہوا ہے وہ ایک جا، بولا عمر کہ جا کے اسے اب یہاں بلا، بزدل جو آیا حکم ملا تیر اب چلا، وہ ظلم ڈھا کہ غم ہو شہ مشرقین کو، تیروں سے قطع کر دو کلام حسین، پھر ہرملا کماں سے جڑا، پھر چلائے کماں سے جڑا ہرملا کا تیر،
منظر وہ دردناک تھا جس کی نہیں نظیر، اصغر کی زندگی کا تھا وہ منظر اخیر، شبیر دیکھتے ہی رہے جانب صغیر، اولاد والا جو بھی وہاں تھا وہ ہٹ گیا، ہاتھوں پہ اپنے باپ کے بچہ پلٹ گیا، پیاسا شہید ہو گیا بچہ خدا گواہ، منہ پھیر رونے لگی شام کی سپاہ، مارا گیا ہرن میں یہ بچہ بھی بے گناہ، معصوم پر یہ ظلم کہ اللہ کی پناہ، سماعت مائے جو آئے کربلا میں جہاں سے گزر گئے، اکبر کا داغ دل پہ تھا اصغر بھی مر گئے، کیا ظلم مصطفیٰ پہ ہوا واہ مصیبتا، خون علی زمیں پہ بہا واہ مصیبتا، زہرا کا باغ لوٹا گیا واہ مصیبتا، ٹکڑے جگر حسن کا ہوا واہ مصیبتا، ڈوبا ہوا لہو میں ہے کرتا حسین کا، ارے گودی میں قتل ہو گیا بیٹا حسین کا، گودی میں قتل ہو گیا بیٹا حسین کا، اس دشت میں بہا ہے امام زمن کا خون، مرسل کا خون، فاطمہ کا، علی کا، حسن کا خون، یہ بس حسین کا نہیں تھا پنجتن کا خون، ایک چلو میں ہی آ گیا سارا بدن کا خون، پانی کبھی نہ برسے اگر آسماں پہ جائے، دانا اگے نہ کوئی جو خون گر زمیں پہ آئے، دانا اگے خون زمیں پر جو آئے، سماعت مائیں کہ گرتے تھے ساتھ زمین کرتے تھے ساتھ زمیں آسماں بکا، ہر سمت سے فضاؤں میں رونے کی تھی صدا، خون صغیر شاہ نے چہرے پہ مل لیا، خون صغیر شاہ نے چہرے پہ مل لیا تھا، کربلا کا چہرہ لہو میں بھرا ہوا، چادر سیاہ غنچہ گل نے لپیٹ لی، اور سورج نے کل جہان کی سرخی سمیٹ لی، سورج نے کل جہان کی سرخی سمیٹ لی، تھے وزن غم سے سر کو جھکائے ہوئے امام، تھے وزن غم سے سر کو جھکائے ہوئے امام، مظلومیت پہ شاہ کے ہنستے تھے اہل شام، زخمی بدن تھا خون سے تر تھی ابا تمام، لاشیں پسر کو لے کے چلے جانب خیام، خیمے کے در پہ آتے تھے پھر لوٹ جاتے تھے، اصغر کو دیکھ کے آنسو بہاتے تھے، خیمے میں آ کے مادر اصغر کو دی صدا، پہلے سکینہ آ گئی کرتی ہوئی بکا، کہتی تھی رو کے میں بھی تو پیاسی ہوں باخدا، پیاسی رہی میں بھائی کو پانی پلا دیا، دامن ہٹا ابا تھی لہو سے بھری ہوئی، ارے نازک ناوک سے تھی صغیر کی گردن چھدی ہوئی، ناوک سے تھی صغیر کی گردن چھدی ہوئی، دیکھا جو ماں نے چیخ دہن سے نکل گئی، سرور نے صبر کی جو دعا کی سنبھل گئی، کہتی تھی یہ چھری میری گردن پہ چل گئی، تم مر گئے ہو لال میری موت ٹل گئی، جب تم گئے تھے خون میں چہرہ بھرا نہ تھا، ارے تم کو لعین ذبح کریں گے پتہ نہ تھا، تم کو لعین ذبح کریں گے پتہ نہ تھا۔ ہاں جانے کے نام مرثیات و تمام کے دو بند الگ سے سن لیں کہ یہ موقع تھا جب امام حسین علیہ السلام جناب رباب کے سامنے علی اصغر کو دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جناب زینب سے کہتے ہیں کہ اے زینب ذرا رباب کا بازو پکڑ لو، اس لیے کہ جو منظر رباب دیکھنے والی ہیں خدا کسی ماں کو نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ جانی علی اصغر کے ایک دامن تو ہٹ چکا تھا، ایک مرتبہ سامنے جب لاش دی ہے تو ایک مرتبہ یہی فقرہ کہا تھا کہ اے بیٹا علی اصغر مجھے خبر نہ تھی کہ تم جیسے تمہاری عمر کے جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، ایک آخری مصیبت امام حسین علیہ السلام کی جو ہے، اللہ کسی پہ یہ مصیبت نہ آئے، وہ آپ کو معلوم ہے کیا مصیبت ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب علی اصغر کی لاش کو اٹھایا پشت خیمہ پہ گئے، اب قبر میں دفن کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ ہمارے بعد لاشوں کو پامال کر دیا جائے گا، ارے ہمارا سینہ تو برداشت کر سکتا ہے لیکن یہ ننھا علی اصغر
ایک مرتبہ ریت کو ہٹانا شروع کیا۔ یہاں روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ ذوالفقار کے نوک سے قبر کھود رہے ہیں، کسی کے رونے کی آواز محسوس کی۔ ایک مرتبہ بھائیان گرامی، میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ایک مرتبہ قبر میں جب لٹالنے چاہتے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے تو قبر کھود رہے ہیں، ایک ہاتھ سے جناب علی اصغر کو لیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ دریا کا رخ کیا، اے بھائی عباس، ارے اس موقع پہ تمہاری بڑی یاد آ رہی ہے، ارے یا تو قبر کھود دو یا علی اصغر کو سنبھال لو۔ عزیزوں، ایک مرتبہ علی اصغر کو لحد میں رکھا، مٹی ڈالی، رونا شروع کیا اور ایک جملہ کہا، اے بیٹا علی اصغر، ارے آج تو تم اور زیادہ حسین لگ، ارے میرا چاند قبر کے ہوا۔ سیعلم الذین ظلموا انقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تسلیم اللہ ماتم حسین۔